السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پچھلا پورا ہفتہ، بلکہ اگر کہا جائے کہ پچھلے 4-5 سال میں تحریک لبیک گائے بگائے مرکز رہی ہے خبروں کا، تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اور اس دفعہ پھر تحریک لبیک پاکستان ایک دھرنا تھا، کہا گیا کہ جانیں بچ گئیں، اچھا ہوا، لیکن اصل مقصد اس دھرنے کا کیا تھا وہ آج بھی سمجھ سے باہر ہے۔ اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب وہ پچھلی دفعہ باہر آئے تھے، کہا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کریں، اور یہ ایک مطالبہ تھا ان کا، جس پر بات چیت ہوئی، جیل میں سعد رضوی صاحب سے بھی مذاکرات ہوئے۔ معاملہ اس بات پر طے ہو گیا کہ آپ صرف ایک قرارداد اسمبلی میں پیش کر دیں، اس پر ووٹنگ کرانے کی کوئی آپس میں معاہدہ نہیں تھا ہوا، جو پچھلی دفعہ یہ آئے تھے دھرنا لے کر، اور ہمارا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ پھر ابھی 12 ربیع الاول والے دن ایک مرتبہ پھر جو ان کا اجتماع تھا اس کو دھرنے میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کی ڈیمانڈز کیا تھیں؟ پھر فرانسیسی سفیر ایک اور ڈیمانڈ بنا۔ 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے پہلی مرتبہ پہلے دھرنے کے دوران، 5 اب دوسرے دھرنے کے دوران شہید ہوئے ہیں، کیوں؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ عثمان ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ وسیم بدامی صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، آپ کا بھی شکریہ۔ لیکن حامد رضا صاحب چیئرمین سنی تحریک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز میں انہی سے کروں گا کیونکہ میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں حامد رضا صاحب جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے اس مذاکرات کار ٹیم کا حصہ تھے، جنہوں نے سعد رضوی صاحب سے مذاکرات کیے جیل میں جا کے۔ اس دفعہ بھی کلیدی کردار بہت سے علماء نے ادا کیا۔ لیکن مجھے حامد رضا صاحب، کیا یہ سوال اب جبکہ یہ حالات تھوڑے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، بہت سی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے، کیا یہ سوال درست ہے پوچھنا کہ مقصد کیا تھا ان دھرنوں کا؟ اگر فرانسیسی سفیر باہر نہیں نکلا تو کیا یہ سارے دھرنے سیاست چمکانے کے لیے کیے گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب بہت شکریہ۔ ابتداً وہ میرا خیال آپ فلو میں سنی تحریک کہہ گئے، تو میرے پاس ڈیزگنیشن سنی اتحاد معافی چاہتا ہوں۔ وہ میرا خیال آپ نو ایشوز ود اٹ کاشف صاحب، آپ بھائی ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو یہ سوال کیا ہے، میرا اس حد تک تو اس سے بالکل اتفاق رائے ہے کہ اس مرتبہ جو ہمارے ساتھی آ رہے تھے، چونکہ ان کا تعلق ہمارے مسلک سے تھا، مسلک اہل سنت و جماعت جسے ہم عرف عام میں بریلوی سیگمنٹ کہتے ہیں، وہ آ رہے تھے، تو اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو معاہدہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں کیا، اور پھر اس کے بعد ایک مذاکرات ہوئے سعد رضوی کے ساتھ، ایک دھرنے کی نوبت آئی، تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس معاملے کو نیشنل اسمبلی میں لے جائیں۔ پھر جب ایک مرتبہ پھر دوبارہ مسجد رحمت للعالمین میں دھرنے کے معاملات ہوئے، تو سعد رضوی صاحب چونکہ اس وقت کسٹڈی میں تھے، وہ کال سے پہلے انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ تو جو 9 گھنٹے طویل مذاکرات ہمارے ساتھ جیل میں ہوئے تھے، اس ڈیلیگیشن کو میں لیڈ کر رہا تھا، اور اس میں اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر اور تمام آلموسٹ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، جو ابھی بھی کچھ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور کچھ اسے سابقہ پارلیمنٹ میں موجود رہیں، وہاں پر ہم بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیئر تھے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ جو قرارداد ہے یہ قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو بھی رولز آف بزنس ہے وہاں پر، لیکن سر یہ آپ جانتے ہیں خدشے کا اظہار حامد رضا صاحب، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت طے یہ ہوا تھا کہ صرف قرارداد پیش کی جائے گی، اس کو منظور کرنے کی شرط نہیں تھی؟ جی بالکل یہی طے ہوا تھا۔ جی بالکل طے ہوا تھا، اور کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ اس کے اوپر اس کی منظوری کب ہوگی، کتنے ٹائم فریم میں ہوگی، یا کس طریقے سے کیا جائے گا، صرف قرارداد پیش کرنے کی بات تھی۔ تو سر مجھے ایک بات بتائیں، 9 پولیس والے شہید ہوئے 2 دھرنوں کے دوران، فرانسیسی سفیر کہیں نہیں گیا۔ جس کو آپ نے کہا کہ یہ بریلوی مسلک ہے، جن کی یہ اسٹرینگتھ ہے، یہ جو جہاں پہ تحریک لبیک پاکستان بھی جس کا حصہ ہے، تو مقصد صرف سیاست کرنا تھا، اپنے آپ کو سیاسی میپ پر ڈالنا تھا، گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ووٹ بینک کو چارج کرنا تھا، اس کے علاوہ مقصد کوئی اور؟ یعنی ہم یہ سیاستدانوں سے تو توقع کرتے ہیں کہ وہ دکھاتے سجی ہیں، مارتے کھبی ہیں۔ اب جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے کہ سیاست میں آنے کے لیے وہ دکھائیں گے سجی اور ماریں گے کھبی کے نام مذہب کا، دین کا اور حرمت رسول کا لیں گے، لیکن اکثر مقصد ان کا بھی سیاسی ہوگا۔ کاشف صاحب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں اس بات سے آپ کے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے اندر اس میں ایک تھوڑی تمیز ہے۔ تمیز یہ ہے کہ ٹی ایل پی نے اپنی سیاسی پاور دکھانے کے لیے ووٹ تو لے لیے تھے، 2.2 ملین ووٹ ان کے پاس تھے، اور ابھی بھی مختلف الیکشنز میں ان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ پڑ رہے تھے، تو آئی ڈونٹ بلیو اسٹرانگلی کہ یہی مقصد تھا۔ ہاں، لیکن یہ بات چونکہ سعد رضوی صاحب جیل میں تھے، اور وہ جیل میں سے اسے ڈائریکٹ چونکہ لیڈ نہیں کر رہے تھے،
یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب کو اور ٹی ایل پی کی قیادت کو اور حکومت کی سائڈ پہ جو وزراء ہیں ان کے حوالے سے اس سے ضرور پوچھا. سعد رضوی صاحب کو اپنی قیادت سے پوچھنا چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب کو اپنے وزراء سے پوچھنا چاہیے. لیکن حامد رضا صاحب یہ میں سب پوچھ لوں گا سر. میں پوچھ لیتا ہوں, میں پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات ہے, میں آپ کو شیخ رشید سر ایک سیکنڈ میرا سوال سن لیں, اس کے بعد آپ اس کا جواب دیجیے گا. جی, شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, 28 تاریخ کو یہ پریس کانفرنس ہوئی, 31 تاریخ کو معاہدہ ہوا تھا, 3 دن پہلے. وہ کہتے ہیں کہ میری جو پہلے انہوں نے کہا کہ سب ڈیمانڈیں مان لی ہیں, فرانسیسی ہم نہیں مان سکتے, یعنی ڈیمانڈ پھر بھی فرانسیسی سپیکر. سنیے گا شیخ صاحب نے کیا. ان کا ٹاپ ایشو جو ہے وہ فرانس ایمبیسی کا اور فرانس ایمبیسڈر کا یہاں سے انخلاء ہے. اس مسئلے پر عمران خان کی حکومت نے اور اہم لوگوں نے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فرانس کی ایمبیسی کا مسئلہ جو ہے اس کے علاوہ تمام مسئلے ٹھیک ہیں. اس مسئلے پر ہماری مجبوریاں ہیں. فرانس کی سفیر کا مسئلہ تھا, 26 اکتوبر کی پریس کانفرنس ہے, یعنی مطالبہ لے کر آئے اس فرانس کی سفیر کا. بعد میں وہ حضرت جناب مولانا مفتی منیب صاحب نے کہا کہ فتح ہو گئی آپ کے نام سے قلم ہٹ جائے گا, آپ سیاست کر سکیں گے. انہوں نے کیا کہا, ذرا ان کا سنیے گا ذرا. یہ سفر کا آغاز ہے, چند دن کی بات ہے. آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے میدان عمل میں روب عمل نظر آئیں گے. یہ کالعدم, یہ بینڈ کے الفاظ کٹ جائیں گے. اور یہ بھی کہ تکبر مت کرنا, اگر آپ کے سامنے طاقت کو جھکایا ہے تو میرے رب کریم نے جھکایا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی فتح سے نوازا ہے. ان سے بڑھ کر اتنی بڑی فتح سے نوازا ہے, اور فتح کیا ہے کہ آپ کے نام سے قلم ہٹ جائے گا اور آپ سیاست کر سکیں گے. یعنی فرانسیسی سفیر کے نام سے شروع ہوا ایک مذہبی مارچ اصل میں سیاسی مقاصد کے اندر تبدیل ہوا, اور سیاست کرنی تھی ساروں نے. خدا کا واسطہ یہ علماء کرام اور مولوی حضرات جو ہمارے ہیں ان کو یہ تو کہیں کہ لوگوں سے سچ تو بولنا سیکھیں کہ ہم سیاست کرنے آ رہے ہیں, تاکہ آپ کو سیاستدان کے طور پہ ڈیل کیا جائے, ٹریٹ کیا جائے, بجائے اس کے آپ نعرہ سیاسی مارتے, نعرہ مذہبی مارتے ہیں, آپ کے مقاصد سارے سیاسی ہوتے. کاشف صاحب مجھے اگر آپ ایک سیکنڈ موقع دیں, دیکھیں میں آپ مجھے بات مکمل کر لینے دیتے تو میرا خیال آپ کو یہ دونوں سٹیٹمنٹ سنوانے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. یہ پوچھا جانا چاہیے شیخ رشید صاحب سے بھی, اور میں اس میں سے ایگزمپٹ کرتا ہوں نور الحق صاحب کو. آپ کو اس بڑے کو خام ملعون کیا گیا ہے, یہ ان کے بارے میں ابوسف لینگویج استعمال کی گئی, انہوں نے کسی جگہ پر یہ بات نہیں کی تھی. لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے شیخ رشید صاحب سے بھی اور یہ دیگر وزراء سے بھی, اور یہ پوچھا جانا چاہیے تحریک لبیک کے ان ساتھیوں سے بھی جنہوں نے فرانسیسی سفیر کو ایشو بنایا. میں آپ کو کیٹیگرائز کر کے کہہ رہا ہوں کہ فرانسیسی سفیر واز ناٹ این ایشو ٹل اینڈ. یہ ہماری جب پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی اٹ واز ناٹ ڈسکسڈ, یہ ایشو نہیں تھا. اور آج شیخ صاحب نے کیا کہا سر, آخری بٹی صاحب ایک سیکنڈ, آج شیخ رشید صاحب کیا فرما رہا ہے یہ بھی سن لیں. میرے ساتھ جب سعد رضوی صاحب کی بات چیت ہوئی اس میں وہ قائم تھے فرینچ ایمبیسی پہ, اور ان کو اس چیز پہ قائل کیا گیا کہ ہم اس کو اسمبلی میں لائیں گے. میں نے یہ دستخط کیے ہیں, میں اس پہ قائم ہوں. سعد رضوی صاحب کا بھی مطالبہ, یعنی فرانسیسی سفیر کو باہر نکالنے کے چکر میں بندے مر گئے, جگہ جگہ دھرنے دے دیے, وہ سفیر نہیں گیا, لیکن سیاسی مقاصد پورے کر کے سارے نے کہا جی ہماری سیاست چمک گئی, ہم سیاست میں آ گئے, 2.2 ملین کا ووٹ بینک اب 4.4 کا ہو جائے گا. وہ اسی طرح مذہبی سیاست, مذہبی نعرے لگا کے سیاست چمکائیں گے. ذرا کوئک بٹی صاحب اور بدامی صاحب, میں اس کے بعد پھر آپ کے پاس بھی آتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے بھی سیاست ان کی چمکنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. سر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو سن کے جتنی مایوسی مجھے ہوئی ہے, بلیو می ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم, یعنی میں ان سے پوچھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ان کو کیا بتانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت المسلمین نہیں تھے, رحمت العالمین تھے. یہ 9 قتل جو ہوئے ہیں یا آپ کی طرف سے بھی جو کچھ ہوا ہے, اس کے ذمہ دار سعد رضوی سے صاحبزادہ صاحب تک ہیں. قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, جس جھوٹ اور منافقت سے آپ نے مذہب کا استعمال کیا ہے اس پر تو خدا کے لیے مجھے تو شرمندگی ہونے لگ گئی ہے. یعنی آپ چلے کس مقصد کے لیے تھے, اور ہمیں اس پوری قوم, پورے دنیا کے مسلمان مان لیتے ہیں, لیکن پورا پاکستان متفق کس پہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور آپ نے تقسیم کہاں سے کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی سنی, دیوبندی, بریلوی ہونا کوئی نہیں ہے آپ فرقے میں, لیکن رسول پر سب متفق ہیں. آپ نے ہمیں وہاں پر تقسیم کیا جہاں پر ہم متفق ہیں. نمبر 1,
آپ ان 9 قتلوں کا آج آپ بڑی آسانی سے ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا نام استعمال کر کے آپ سیاست کر رہے ہیں. ہاں یہ اور بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے پوچھیں اور ان سے پوچھیں سعد رضوی صاحب سے. پہلے دن پتا تھا کہ سعد رضوی صاحب کیا چاہتے ہیں, کالعدم ہٹائیں, 4 شیڈول ہٹائیں اور مجھے رہا کریں. اور اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں اندر, مجھے رہا کریں. یہ جو معاہدہ خفیہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں نہ فرانسیسی سفیر کا ذکر ہے نکالنے کا اور اس میں ذکر ہے سعد رضوی کی رہائی کا, تاکہ یہ نہ امپریشن جائے کہ ہم نے پولیٹیکل مقاصد حاصل کیے ہیں اور دوسرے مقاصد حاصل نہیں. زیادہ صاحب آپ ان 9 قتلوں کا لیتے ہیں ذمہ اپنے ذمہ جتنی آپ کی ذمہ داری ہے, یہ نہیں کہہ کہ آپ نکل سکتے. آپ کھڑے ہوئے, میں بدامی صاحب کو بھی پوچھ لوں اس وقت کھڑے ہوئے, اس وقت آپ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا میں اگر اجازت دیں وسیم بدامی میرے ساتھ ہے, میں آپ ذرا اس کا بڑا جواب دینے پڑیں گے, کافی سارے دینے پڑیں گے. وسیم, آر یو سرپرائزڈ, آپ کو پریشانی اور حیرانگی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ میں جو مذہبی گروہ دیکھ رہا ہوں یہاں پہ, یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ نعرے, یعنی نعرہ آپ استعمال کریں نبی پاک کی ذات کا, نعرہ آپ لیں مذہبی, مقاصد آپ کے ہو سیاسی, آپ باہر نکلیں یہ کہہ کے فرانسیسی سفیر کو نکالیں, اور اصل میں آپ کی فتح اس بات پہ ہو کہ آپ کے نام سے کالعدم ہٹ جائے گا اور سعد رضوی رہا ہو جائیں گے. کیا یہ سیاست, اب مذہبی جماعتوں کو بھی ہم یہ سوچیں کہ یار یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, اس طرح دیکھنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت بہت لمبی ہو سکتی ہے, آپ نے جو اسپیسیفک سوال کیا اس کا اسپیسیفک جواب دیتا ہوں. مجھے اس پہ حیرانگی اس لیے نہیں ہے کہ اگین اب دلوں کو ٹٹول کے نیتوں کا حال نہیں جانا جا سکتا, لیکن یہ تو اس ملک میں ہسٹری رہی ہے نا کہ جہاں سلوگن کچھ اور ہو اور اصل مقاصد. لیکن میں نے وسیم ایک بات کہی نا, میں نے ایک بات کہی کہ میں تو سیاستدانوں سے توقع کرتا ہوں کہ وہ سجی دکھا کے کھبی ماریں گے, وہ بات کچھ اور کریں گے, اصل میں مقصد کچھ اور ہوگا. وہ بات غریب کی کرتے ہیں, اصل مقصد حکومت گرانا ہے. وہ بات امریکہ کی کرتے ہیں, اصل مقصد امریکہ سے لڑا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, سیاستدان کرتا ہے. اب مذہبی گروہ نبی اور اللہ کا نام لے کر یہی کام کیا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے بند کرنے کا کہا تھا, لوگوں کو مارنے کا کہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤ جلاؤ کا کہا تھا. 9 پولیس والوں کا جواب کدھر سے لیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. سعد رضوی صاحب کو رہا کروانے کے لیے, آپ نے کالعدم ہٹانے کے لیے, 4 شیڈول ختم کروانے کے لیے, قتل کے مقدمے ختم اور قتل کر دیے. رسول کا امتی رسول کے نام پر رسول کو مار رہا ہے. غلام رسول مارا, جو رسول کے امتی کو مار رہا ہے, عاشق رسول مارنے والا تھا. یار یہ عجیب و غریب میرے لیے یہ یعنی جس نے, اب بڑا اچھا آپ نے کہا, جس والد نے غلام رسول رکھا تھا کس وجہ سے رکھا تھا؟ رسول کی محبت میں. اس کا کانسٹیبل کا وسیم بدامی صاحب نام غلام رسول تھا اور اس کو مارنے والا عاشق رسول ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے اس ملک کے لیے. دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں. آپ کھڑے ہوئے اور نہیں, وہ اگری بھی کر رہے ہیں کہ سیاسی مقاصد ہے. وسیم کوئکلی آپ اپنا 2 سینٹ دینا ذرا اس کے اوپر. ہاں, میں ایک مطلب یہ اس طرح کی مجھے ایک شخص نے کہ جس کے باپ کو ایک ایسے ہی کسی الزام میں مار دیا گیا, اور جب کچھ جرنلسٹ وہاں پہ کور کرنے گئے اس کے گھر پہ, تو گھر والے سارے جو ہے وہ اس وقت نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے اور کوئی محفل نعت میں گیا ہوا تھا. اور مجھے بڑی شرم آئی جب اس کے بیٹے نے مجھ سے کہا یار ہم کیا اس عقیدے کے لوگ ہیں, ہم گستاخ ہیں یار. دیکھیں ابھی بھی میرا بھائی محفل نعت سے آ رہا ہے, دیکھو ابھی بھی میری والدہ گھر میں نماز پڑھی. تو انفارچونیٹلی یہ ریاستی سطح پر بھی ہوا ہے, انڈیویجول لیول پہ بھی ہوا ہے کہ کسی پہ مذہب کے حوالے سے ٹیگ لگا دو. ہم سب کو یاد ہے کہ ابھی گزشتہ کل کی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں, کس طریقے سے کسی کو اپنی ٹویٹ کرنی پڑی تھی عمرے کی, یہ بتانے کے لیے کہ بھائی میں مسلمان ہوں, کسی کو نہ کسی کے بھائی میں ہی ہوں. تو یہ انفارچونیٹ یہ رہا ہے. اور یہ مطلب اس حوالے سے میں تو بہت ہی مایوس ہوں کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن بھی آپ نے کہا تھا ہماری جانیں قربان. میرے سے بڑا مسلمان کون ہے؟ مجھے کوئی مولوی نہیں چاہیے یہ بتانے کے لیے کہ میں مسلمان کتنا بڑا ہوں, یا کتنا اچھا یا برا مسلمان ہوں. اسی لیے کہ کچھ فیصلے اللہ نے اپنے پاس رکھے کہ آخرت والے دن وہ میرے ہاتھ میں سیدھے یا الٹے ہاتھ میں میرا مالنامہ دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلہ کرے گی کون اچھا مسلمان تھا, کون نہیں تھا, کون اچھا انسان تھا, کون نہیں تھا. اب سعد رضوی صاحب نے مجھے سکھانا ہے کہ رسول بالکل ٹھیک. میں ذرا ایک ویڈیو بھی دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں پولیس والوں کو, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں حامد رضا صاحب, پولیس والوں کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں جو پروٹیسٹر ہے کہ شاید یہ لوگ اس چیز پر یقین نہیں رکھتے جس پر وہ یقین رکھتے. یہ کس قسم کی سیاست ہے اللہ اور رسول کے نام پہ؟ سر مجھے یہ سمجھاتے ہیں بس آپ. حامد رضا صاحب. جی کاشف صاحب, دیکھیں ایک بڑا لمبی چارج شیٹ دے دی گئی ہے, تو ایک گیس کا مجھے 2 منٹ دیں گے. ضرور بٹی صاحب ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان سے بڑی موٹیویشن حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بٹی صاحب میں وضاحت کر دوں کہ جب چودھری شجاعت بیان دیتے ہیں تو وہ بیان مسلم لیگ قائد اعظم کا کنسیڈر ہوتا ہے, مسلم لیگ نون کا نہیں ہوتا. اگر پیر صاحب پگاڑا بیان دیتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کا نہیں ہوتا یا کاف کا نہیں ہوتا, فنکشنل کا ہوتا ہے. تو اگر ٹی ایل پی نے یہ فیل کیا ہے, میرا تعلق سنی اتحاد کونسل سے ہے, وہ چونکہ ہمارے مسلک کے لوگ تھے اس لیے میں آگے آیا. لیکن میرا دوسرا سوال یہ ہے, آپ یہ
فرما رہے ہیں کہ نوبت یہاں تک کیوں آئی؟ جب جیل میں ایک کمٹمنٹ کر لی گئی تھی، ہمیں کمٹمنٹ کر کے بھیجا گیا تھا، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ مینڈیٹ دے کے بھیجا گیا تھا کہ اگر آپ اس چیز کے اوپر وہ ایگری کر لیں گے تو ہم یہ چیز آپ سے کریں گے. اور اس کے بعد اب کیا وہ حکومتی وزراء کیا حکومت اس بات کے لیے جواب دہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دیں، وہ اس بات کے اوپر آگے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دیں. آپ نے انہیں رہا کرنا تھا within 2 months. میں کہنا نہیں چاہتا تھا، میں کہہ رہا ہوں میں جیل کے اندر وہاں پر موجود تھا اس وقت، میری موجودگی میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. پھر مجھے بتائیں کہ 6 مہینے تک ان کو اندر کس نے رکھا؟ ہم آپ کو، میں حکومت کو، میں آن ریکارڈ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں حامد رضا صاحب کہ حکومت نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی، لیکن اس کی جواب میں ایک مذہبی جماعت نے پھر دوبارہ نبی کا نام لے کر نعرہ لگایا اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے تھے، کیونکہ سیاسی مقصد حاصل کرنا تھا، پھر ایک مذہبی نعرہ لگایا. میری بات نکلتے اور نکل کے کہتے کہ سعد رضوی صاحب کی رعا کرو، کمٹمنٹ غلط کی ہے، باہر آتے رسول کے نام پہ کیوں؟ سر یہی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کیوں؟ بٹی صاحب ہم نے یہی کہا ہے، پرائم منسٹر سعد رضوی کو رہا نہیں کر رہا تھا، ہم نے ان سے کہا آپ رہا کریں، معاملہ ختم کریں، جو 6 ماہ سے آپ سے بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک شہادتوں کا تعلق ہے، سر میری عرض سنیں، سر پولیس والوں کو مار مار کے آپ بیک یا رسول اللہ کے نعرے لگواتے رہے ہیں یہ ٹی ایل پی والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مذہبی ایلیمنٹ تھا، سیاسی ایلیمنٹ نہیں تھا. اس بحث کا 100% صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں تھا سر. اس میں میرا ایک کاشف صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب صوفی محمد پاکستان پر چڑھ آیا تھا تو یہ میرا والد تھا فضل کریم، جب یہ تمام جماعتیں پارلیمنٹ سے بھاگ گئی تھیں اور وہ بندہ پارلیمنٹ کے اندر وہ موشن لے کے آیا تھا جس کی بنیاد پر صوفی محمد کو للکارا گیا تھا. اس ریاست کے لیے قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی ہیں. اسی فتوے کی پاداش میں سرفراز نعیمی بم دھماکے کے اندر شہید ہوا ہے. اور مجھے کسی منسٹر سے نہیں سننا کہ مولوی کیا کرتا ہے، مولوی قائد اعظم کون سا لباس پہنتے تھے، وہ تو اتنا ڈس انفارمڈ ہے منسٹر. اب دیکھیں اشتعال آپ خود پھیلاتے ہیں. ایک وزیر نے کہا ان کا لباس ان سے نہیں ملتا تھا، اس وزیر کو یہ نہیں پتا کہ پینٹ شرٹ اسپینش مسلمانوں کی ایجاد ہے. اس وزیر نے کہا وہ تو انڈا اور آملیٹ کھاتے تھے. میں کہتا ہوں کہ وہ شاید بلیکی کھاتے ہوں، ہم دیسی کھاتے ہیں. لیکن یہ بات وزیروں کو بھی سمجھنی چاہیے. سن لے سر، میں آپ ہی کی بات کرنے لگوں. قائد اعظم کو کراکلی ٹوپی پہنا دی، چوڑی دار پجامہ پہنا دیا، شلوار قمیض پہن کے قائد اعظم صاحب نے اور شیروانیاں پہن کے انہوں نے کتنی اپیرنسز کی. وہ قائد اعظم جو سوائے سوٹ کے کوئی اور لباس نہیں پہنتے تھے. سو یہ بات بھی اگر وزیر نے کسی نے کی ہے تو میں نے قائد اعظم صاحب کو دیکھا ہے پچھلے آخری 6 8 10 سال جو انہوں نے تحریک چلائی تھی، وہ بڑی وہ ٹوپی، آپ قائد اعظم کیپ جس کا نام پڑ گیا کہ وہ ٹوپی بھی وہ پہنتے تھے، وہ شیروانی پہنتے تھے. سر یہ تو آپ شروع میں کہہ چکے ہیں نا. سو یہ بات اگر کسی وزیر نے کہی ہے تو غلط کہی ہے، لیکن مسئلہ یہ وزیر سے تو میں توقع کرتا ہوں کہ وہ غلط کرتا ہے. میں آپ جیسے میں بدامی سے وسیم کو، کیونکہ آپ کا میں آ رہا ہوں، یہ تو آپ نے شروع میں، یہ بات تو آپ نے شروع میں کہی کہ سیاستدانوں سے توقع ہے وسیم بدامی صاحب، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان، جن کے نام لے کر یہ سیاستیں کی جن پر ہماری جانیں قربان صاحبزادہ صاحب کی، ہماری ہم سارے متفق ہیں ان کی ذات اقدس پر، ان کے لیے سب کچھ قربان. ان کے نام پہ یہ جو 9 قتل ہوئے ہیں، اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ سعد رضوی صاحب کی رہائی چاہیے، 4 شیڈول ختم چاہیے، کالعدم ختم چاہیے، مقدمے ختم چاہیے. یہ صرف وسیم بدامی صاحب کوئکلی ذرا وسیم بدامی صاحب، اصل رولہ یہ ہے، پریشانی اس بات کی ہے، یہ پریشانی تو نہیں ہے. اب تو ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اب کس سے کیا توقع کرنی چاہیے. حالانکہ یہ کل آئیں گے دوبارہ، یہ پھر یہی نعرہ استعمال کریں گے، ان کے پیچھے چلنے والے اسی نعرے کے پیچھے اوپر ان کے چلیں گے، کیونکہ لوگوں کا نمبر بڑھانے کے لیے، یہ جذبات گرم کرنے کے لیے نعرے پھر بھی مذہبی استعمال کریں گے یہ. اور حامد رضا صاحب نے ٹھیک کہا کہ ان کی پارٹی تو نہیں ہے، وہ اس کا جواب دے تو نہیں ہے، لیکن یار یہ کہ اس ملک میں کیا ہوگا وسیم؟ یعنی جو مولوی ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ وہ 9 پولیس والوں کا جواب کون دے گا جن کو شہید کر کے آپ نے صرف سیاسی مقاصد حاصل کیے؟ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اب یعنی کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے اس جماعت کے لوگوں کو کہ اپنے چلے سارے آپ نے مقاصد حاصل کر لیے، جو کچھ بھی کہا اور جو کچھ بھی حاصل کیا، لیکن کم از کم یہ جو 9 لوگ ہیں، یہ ان کے بچوں کے ویژولز دیکھ کے دل بہت کڑتا ہے. کوئی بھی بے گناہ مارا جائے، کسی بھی تنظیم کا مارا جائے، ہمارا دل دکھتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تب پاکستان کے ہر ادارے کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور پولیس بھی ایسا ادارہ ہے. ہم اس پہ باقی والوں سے بے شک تنقید کریں تو ایک تو یہ بات تو یعنی ایک سب سے بنیادی بات، اور بے شک صاحبزادہ حامد رضا صاحب براہ راست تنظیم سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ہم یہ ضرور ایکسپیکٹ کرتے ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب جیسے اور کچھ اور سینئر علماء سے، یعنی کہ مفتی منیر صاحب، یعنی بشیر فاروقی صاحب جو کہ سب بہت آگے آئے، کہ کم از کم یہ 2-3 باتیں تو انشور کرائیں نا کہ ایک
पुलिस एहलकार जो मारे गए हैं तो ये ऐसे तो नहीं मारे गए, ये नारों से तो नहीं मारे गए, ये गोलियों से मारे गए, तो इनको किसी ने मारा है ना, या तशद्दुद करके। आखिरी जो पुलिस एहलकार की लाश मिली है उसको, परसों एक लाश मिली झाड़ियों से, वो बेचारा और उसकी 6 साल की बच्ची है। और अगेन मैं कह रहा हूँ, मारा किसी भी तरफ का जाए वो एक अफसोसनाक बात है, जाहिर सी बात नहीं कि एक तरफ का से एक तरफ का गलत है। और दूसरा जो बात आप बार बार कर रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत हाथ जोड़ के इन तमाम तर सीनियर उलमा से, बशमूल साहबजादा साहब जो कि मेरे भाइयों की तरह हैं, कि इस रविश को तो हम प्लीज कहीं ब्रेक लगाए ना, कि यार आपका इख्तिलाफ हो सकता है रियासत से, हुकूमत से, वजीर से, इंडिविजुअल से, पुलिस से, लेकिन यार इस कल्चर को तो खत्म करना ना कि यार मेरा अगर इससे इख्तिलाफ है तो फला गद्दार है, फला गुस्ताख है, फला के साथ ये कर दो, फला के साथ ये कर दो, वरना इससे जो सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो तबाह बर्बाद हो गया। एक और चीज वसीम मदामी साहब, वसीम मदामी साहब ब्रेक पे जाने से पहले एक और जल जाएंगे, यानी मैं अब ये सोच रहा हूं कि जिस नारे पर, जिस डिमांड पर ये सारा कुछ हुआ पिछले 2, 3, 4 साल में, नाउजुबिल्लाह जो किया गया इंतहाई गलत, लेकिन आपने इसके ऊपर आवाज उठाई बहुत अच्छे। मैं तो मानता हूं जमहूरियत में सारों का हक है अपनी डिमांड सामने रखना, अपना मौक़िफ़, अपना नुक्ता नजर सामने रखना, तो ये जमहूरियत की बुनियाद है। लेकिन अगर आपने 9 लोग भी मर गए, आपने इतना नुकसान किया, तोड़ फोड़ दिया, लोगों को मुश्किल में डाला, रास्ते बंद कर दिए, शहर के शहर बंद कर दिए, लेकिन वो डिमांड पूरी किए बगैर, सियासी मकासद लेकर आप घर भी चले गए, मतलब इसका मतलब मुझे यह समझ आ रहा है वसीम कि असल मकसद वो नहीं था जिसके लिए बाहर निकले, असल मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत करना था उस इशू के ऊपर। वरना तो मजहब के ऊपर गले काट जाते हैं लोगों के, लेकिन वो अपनी रास्ते से पीछे नहीं हटते। तारीख बड़ी पड़ी है, लोगों ने जाने दी है, लेकिन यहां पर हुआ ये कि उस एक इशू को इस्तेमाल किया गया सियासी मकासद हासिल करने के लिए। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे वसीम? देखिए काशिफ भाई, इसमें मुझे जो बुनियादी जो एतराज मुझे जो है ना वो है तशद्दुद पे और ये फतवा साजी से। बाकी टू बी फ्रैंक, और अगेन आप सही कह रहे हैं कि भाई हम मजहबी शख्सियात से या मजहबी जमातों से तो ये तवक्को रखें या ना रखें, अलग पूरा ये मौजू है, लेकिन ये आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि ये धरना सियासत जब होती है, बिल्कुल ही सियासत है, ज़ाहिर है एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, तो फिर ये होता है कि जनाब आप सामने कुछ रखते हैं, आपको भी पता होता है कि मैं 10 मांगूंगा। एक सेकंड वसीम मदामी, मेरा प्रॉब्लम कहां है? मैं मौलाना फजल रहमान साहब भी धरना सियासत करते हैं, पर वो सियासी नारे के साथ आते हैं, इमरान खान को हटाओ, ये मुल्क इसके साथ नहीं चल सकता, वो जो भी कहेगा सियासी नारा लेके आएंगे। यहां पर सियासी नारा नहीं था। मौलाना साहब ने भी इस्तेमाल किया मजहब कार्ड, हमने मुखालफत की, हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, यहूदी एजेंट फलाना फलाना फलाना, वो नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लेकिन देखिए वो भी सियासी बात आपकी ठीक है कि भाई जो यानी ये नहीं होना चाहिए कि सरे आईना कोई और मुतालबा हो, पसे आईना कोई और मुतालबा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दिस इज हाउ इट इज। तो मतलब ये तो इतना हो चुका है कि मेरे जैसे बंदे के लिए तो ये अब अनफॉर्चुनेटली डाइजेस्टेबल भी हो गया है। लेकिन मुझे जो बुनियादी एतराज है वो इन 2-3 चीजों पर ज्यादा है कि जिसमें आप तशद्दुद, जिसमें फतवा सादी, जिसमें गाली, इस सब पे ज्यादा एतराज है। बाकी तो अब ये ऐसे ही है, और ये तो मेरे जैसे बंदे के लिए डाइजेस्टेबल भी हो गया है कि बस ऐसे ही है। नहीं, लेकिन उनको बताया जो पीछे थे कि इस मकसद पे हम जा रहे हैं। ठीक, एक ब्रेक ले लेते हैं। वैसे हुकूमत, आप लोग इनसे इताद कर रहे हैं ब्रेक पे जाने से पहले? देखिए वक्त आएगा, देखेंगे, अभी तो इट्स टू अर्ली। नहीं, इजाज चौधरी साहब ने कहा मिलिटेंट है, मिलिटेंट है ये लोग। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं, मैं तो आपसे स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। ये मिलिटेंट है, रा के एजेंट है, ये टीएलपी वाले, रा के एजेंट, अस्करियत पसंद, तशद्दुद पसंद, रा के जो किए मामलात हैं वो ब्रेक के बाद करते हैं। नहीं, ब्रेक से पहले जवाब देते हैं। नहीं, लंबा बात करो। नहीं, लंबी बात करने को इजाज चौधरी साहब तुसी नसो नहीं, लंबी बात कर। चौधरी साहब ने मैं इजाज चौधरी साहब ने इत्तेहाद करूंगा और गुलदस्ता दूंगा, गुलदस्ते फूल लेके जाऊंगा। वसीम मदामी का सवाल भी सुने, फिर जवाब तुसी ब्रेक के पहले ही देके जाओगे। 10 सेकंड का सवाल ये कि 72 घंटों के अंदर 2 बयानात सुने। वजीर इत्तलात ने बताया कि इंडियन एजेंट है और मतलब इंडिया से सबसे फंडेड है, और 72 घंटों के अंदर फॉरेन मिनिस्टर, जिनसे ज्यादा कोई इन्फॉर्म नहीं होगा अगर कोई जमात इंडिया से फंड ले रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जमात का, और कमाल कर दिया जमात ने। ये दोनों हमारे मुल्क के वजीर थे। किसको सच मानना है? नहीं, ये दोनों हमारे मुल्क के वजीर थे और एक ही पार्टी के वजीर। ब्रेक में सोच लें, और ब्रेक में हमें बता दें। यार मेरे ख्याल है सोचने का टाइम देना है, पहले ये फैसला कर लो वसीम मदामी। नहीं, सोचने ना दे, पहले वसीम, लेट वसीम डिसाइड। ब्रेक काशिफ साहब मैं जवाब देता हूं, सोच लें, सोचने के लिए चले आप भी सोच लें। हामिद रजा साहब, ब्रेक के बाद मैं फिर इसके ऊपर मजीद बात करता हूं। सोच लेना, अगर चाहिए है तो मैं तुमको कंप्यूटर, कोई इंटरनेट को चाहिए तो वो भी लाके दे देता हूं। मुश्किल जवाब होगा। भारतीय लोग हैं कि मुहिब्बे वतन है। एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। ये वेलकम बैक नाज़रीन। ये मनाजिर अमूमन हम हिंदुस्तान में देखते हैं जिस पर हम बड़ी तनकीद करते हैं कि हिंदुस्तान
ہندوتوا کی وجہ سے ایک ہندو اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے جہاں مسلمانوں سے جے شری رام یا جے رام یا جو ان کے بھگوان ہیں ان کے نعرے لگوائے جاتے ہیں. مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ ایک مسلمان سے اس سے یہ اس لیے کروا رہے ہیں کیونکہ آپ کی سیاست اسٹیک پر ہے. انفارچونیٹ ریالٹی ہے اس ملک کی. ہے سر اتحاد کر رہے ہیں ان سے آپ جن کو آپ ملیٹنٹ کہتے تھے, انڈین ایجنٹ کہتے تھے. دیکھیں اس کا میں جواب دوں گا اور تسلی سے دوں گا, لیکن میں کیا پرسوں آ کے دیکھیں میں آپ کو نا خاص مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی تک سارا پروگرام دیکھا, اور آپ نے دیکھا میں بڑے سکون سے آپ کو سن رہا تھا, اور میں امید کر رہا ہوں وہ تمام پاکستانی, وہ تمام لوگ جو اس میں باہر تھے, سڑکوں پہ تھے, جنہوں نے روڈ بلاکس کیے, وہ آج آپ کا پروگرام بڑے غور سے سنا ہوگا انہوں نے. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا تھا, اگر ہم نبی کے نام پہ, رسول کے نام پہ باہر نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو باہر ہوا کہ اینڈ آف دا ڈے یہ جو 9 شہید ہوئے ہیں اور جو ان کے بچوں کی سٹوریز سامنے آئی ہیں, نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس, اور خاص طور پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو سڑکوں پہ نکلے ہیں. تو کم از کم یہ جو پس منظر اور جو ساری چیزیں آج آپ اس قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں, میں کم از کم امید کرتا ہوں کہ شاید جو ایک نیشنل کاز میں آج اس پروگرام کو کہوں گا کہ آئندہ کوئی باہر ایسے نہ نکلے, سیاست چمکانے کے لیے باہر نہ نکلے, سیاست کے لیے استعمال کوئی نہ کرے. اور پاکستان کی سیاست میں کاشف ایسی پرتشدد جماعت, یا جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ان کا اتحاد ہونا ہے یا نہیں ہونا, پہلے فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے. پاکستان میں اگر انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ سب کچھ نہیں چلنا. آج اگر پاکستان طریقہ انصاف ہے, آتے ہیں دھرنا دیتے ہیں, حکومت کہتی ہے نہیں مانیں گے, پھر حکومت کہتی ہے بتاؤ دستخط کہاں کرنے ہیں, سارا کچھ مان کے گھر آ جاتے ہیں. حکومت تو کوشش کرے گی کہ حالات نارمل کیے جائیں. ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ ان کو جس طرح بھی ہے ہم نارمل کریں. کیا ہوگا آپ ماضی میں آگے کہہ رہے ہیں کہ نارمل کرنے کے لیے کہ آئندہ اگر پھر یہ باہر نکلے کسی مسئلے پر. عباسی صاحب سر آ رہا ہوں آپ کو بڑا ٹائم ہے, میں آتا ہوں اس کا. کاشف صاحب جی حامد رضا صاحب, چلے پہلے آپ بتا دیں آپ کیا کہنا چاہیں. کاشف صاحب دیکھیں جو سوال کیا تھا میرے بھائی وسیم بادامی صاحب نے, بڑا بہترین سوال تھا. میں بھٹی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, انہوں نے جھوٹ منافقت ہم پہ ٹھوک تو دی 30 سال کی اپوزیشن کے بعد, اور میرے والد کے 40 سال کے پارلیمانی ایکسپیرینس کے باوجود کو ہم پہ یہ الزام نہیں لگا سکا. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ کو ایک بات عرض کروں, ہمارے مسلک میں خادم رضوی صاحب پاکستان میں ایک نیا پولیٹیکل ٹرینڈ لے کے آئے تھے. سب سے پہلے گالیاں جن لوگوں کو پڑی ہیں وہ ہم لوگ ہیں. اس پی ٹی آئی کی باری بہت بعد میں آئی ہے. یہ پی ٹی آئی جو ڈار صاحب یہاں پر آج ہمیں اس وقت یہاں پر توجیحات بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا فیصلہ کریں, جب فیض آباد کے اندر ان کے وزراء دھرنے میں پہلے میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے اور خان صاحب کہتے تھے کہ میرا بس نہیں چلتا میں اس دھرنے میں پہنچ جاؤں, اس وقت بھی یہی لوگ تھے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ صرف مذہبی طبقے کے نہیں ہیں, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں. دوسری بات میں آپ کو ایک عرض کروں, جو سوال کیا گیا را فنڈڈ ہیں, انڈین سپورٹڈ ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ کاشف صاحب, پیر جماعت علی شاہ قائد اعظم کو پاکستان واپس لے کے آئے. اٹ از بین ریٹن ان علامہ اقبال. میں اس چیز پہ ایک چیز کہہ دوں, یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جس کے ساتھ سیاسی اختلاف ہوتا ہے ہم پہلے اس کو انڈیا کے ساتھ ٹھوک دیتے ہیں. یہ بھی بڑی غلط بات ہے. جو چیز ٹھیک ہونی چاہیے, دیکھیں آپ کے احتجاج سے اعتراض اپنی جگہ, کہنا چاہیے کہ ہم اعتراض کرتے ہیں, لیکن ساتھ یہ نہیں جوڑنا چاہیے جناب یہ تو انڈین ایجنٹ ہے جی, اور جی ان کا تو پیسے باہر سے آتے ہیں. اور آج اسی سر یہی مذاق ہے, یہی مذاق. بھٹی صاحب دیکھیں وہ آج اس سنی تحریک پہ الزام لگا دیا جس کی 60 لاشیں نشتر پارک میں بات کرتے ہیں. میرے بھٹی صاحب آپ کی بات نہیں کر رہے, بھٹی صاحب نے میرے خیال ہے وہ مسلک کی بات زیادہ کر دی اس میں. دیکھیے حامد رضا صاحب کی نہیں, حامد رضا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ آپ کے والد آپ کی یا مذہبی جو ہمارے رہنمائیں ان کی قربانیاں ایک طرف, اس میں تو کوئی اس پہ تو ڈسکشن ہی نہیں نہ ہوئی کہ ہمارے مذہبی جماعتوں کی کتنی قربانی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس پہ بھی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ حامد رضا صاحب, ارشاد بھٹی, کاشف عباسی, سعد رضوی کیا تھا. جھوٹ منافقت کہاں ہے, جو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, سیاست میں بھی ہے اور یہاں بھی آ گئی. سیاستدانوں کو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ان سے تو ہر پروگرام میں سوال کرتے ہیں کہ یہ اگر بھارتی ایجنٹ ہیں تو یہ اس کے رسول ہیں کہ بھارتی ایجنٹ ہیں, یہ را فنڈڈ ہے کہ ہمارے اپنے ہیں. لیکن آخری بات, کیونکہ انہوں نے بات کی ہے, تو بات بنیادی طور پہ جھوٹ اور منافقت اس لیے ہے
کہ آپ نکلے تھے سعد رضوی صاحب کی رہائی کے لیے، کالعدم جماعت کا لیبل ہٹانے کے لیے، 2 مہینے میں جیسا انہوں نے بتایا حکومت نے رہا کرنا تھا، نہیں کیا، اس لیے آپ نکلے. لیکن نعرہ آپ نے پھر بھی مذہبی فرانسیسی سفیر کو نکالو. وہ جو غلام رسول سر مرا ہے اس میں، اس کو کیا میں بتاؤں گا قیامت والے دن، یا ہم سارے کیا بتائیں گے اس کو کیا مارنے والا عاشق رسول تھا، اور عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں. اور یہ جس کو مار ابھی آپ نے دکھایا کہ بولو لبیک یا رسول اللہ، مجھے تو آپ 101 مرتبہ کہیں تو میں کہوں لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر یہ لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی افراد کے لیے نہیں. یہی تعلیمات. میں آ رہا ہوں حامد صاحب، ذرا میں حکومت سے کاشف صاحب جی سر صرف 30 سیکنڈ. پرائم منسٹر نے جب ہمارے کہنے پہ تمام مطالبات تسلیم کر لیے تو پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ گارنٹر ہوں گے. ہم نے کہا نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں ڈے فرسٹ سے چیخ رہا تھا اور ہر طرف سے گالیاں کھا رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. حامد سعید کاظمی گالیاں کھا رہا تھا، ثروت اعجاز قادری گالیاں کھا رہا تھا، ابو الخیر زبیر گالیاں کھا رہا تھا، پیر خالد سلطان، یہ سیال شریف گالیاں. اس لیے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کے جو ایکچوئل مطالبات ہیں وہ سامنے رکھیں. پرائم منسٹر نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی والے آپ کو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن سے آپ لوگوں کو پتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. سر حکومتی وزراء اور ٹی ایل پی کے چند صاحبان جو فرانسیسی سفیر کو ڈسکس کر رہے تھے، دیٹ واز ناٹ دا ایشو بلیک اینڈ وائٹ. اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے میری یہ عرض ہے، مفتی صاحب نے احتجاج ختم ہونے سے 2 دن پہلے فرما دیا کہ فرانسیسی سفیر تو ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے. جب وہاں سے جلوس نکل رہا تھا اس وقت نہیں مفتی صاحب بولے، اس وقت مفتی صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا. تو دیکھیں میرا ابھی انہوں نے جو کردار ادا کیا، چونکہ وہ گارنٹر ہیں، ہم اسی لیے گارنٹر نہیں بنے کہ بھائی باہر آئیں گے سب نے کہنا ہے کہ ملبہ ان لوگوں کے کھاتے پہ آج جو 22 لوگ پرائم منسٹر کے پاس بیٹھے تھے کہ یہ فرانسیسی سفیر پہ اپنے ایمان کا سودا کر کے آگے. ہم نے کہا بھائی ہم گارنٹر نہیں ہیں، ہم آپ دونوں سے سودا کرتا ہے محنت کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا. آپ گولیاں نہ مارے، بالکل ٹھیک ہے سر، بندے نہ مارے، بالکل ٹھیک. ہم تو ہاتھ جوڑ کے دونوں سے ریکویسٹ کرنے آئے تھے. اور پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں اور مظاہرین جو شہید ہوئے ہیں، میرا مطالبہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد چوراہے میں پھانسی پر لٹکایا جائے جنہوں نے پولیس کا جوان شہید کیا یا جنہوں نے مظاہرین کو شہید کیا. ایز سمپل ایز دیٹ، بلیک اینڈ وائٹ، آئی ایم کلیئر آن اٹ. بالکل ٹھیک. اب آپ بتائیں، منافق تو آپ بھی ہیں، پھر جو کہتے تھے میرا دل کر رہا ہے میں ان کے پاس، یعنی یہ آج آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سنو یہ پروگرام کا پیغام کیا ہے، لیکن جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ نے بھی چھالے مار کے ادھر گئے. انہوں نے کہا یہ فتنہ ہے، انہوں نے یہ بھی کہا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر جن دھرنوں کی ہم انیشیل بات کر رہے ہیں 2017 کی یا جو بھی ہے، یہ جو پچھلی ایک پوری سیریز چلی ہے ان کی 4-5، یہ لگاتار ہی ہم دیکھ رہے ہیں، ہر سال آنا شروع ہو گیا نا. آج بھی اگر جب تک اپوزیشن میں آ رہے تھے تب تک ٹھیک تھا، حکومت میں آپ کی حکومت میں آ رہے تب غلط ہو گیا. میں یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا. ہاں وہی نا، جب تک ادھر تھا تب تک ٹھیک تھا. یہ بات آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا، حالات دھرنے تھے اس وقت. میں کہتا ہوں آپ ایک کام کریں نا، آپ کاشف عباسی کا اس وقت کا پروگرام نکالے اور آج جو پروگرام کاشف عباسی نے کیا، زمین آسمان کا فرق ہے. یہی گل آپ بھی لگ رہا تھا مذہب کے سیاسی استعمال کے اس وقت بھی خلاف تھا، آج بھی خلاف. لیکن آپ کو تب لگ رہا ہوگا نئے آئے تھے کہ شاید یہ واقعی مذہب کے لیے نکلے ہیں. مقصد یہ ہے آج تو کلیئر کٹ، اب تو خود قادری صاحب یہ جو بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں میری گل سنو، تسی مسلمان ایک سراغ سے ایک دفعہ ڈسا جا سکتا ہے، 2 دفعہ نہیں. میں نے یہ ساری مذہبی سیاسی جماعتیں دیکھی ہیں، آخر میں مقصد جب سیاسی ہوتا ہے وہ ساروں کو پتا ہوتا ہے سیاسی مقصد ہے. مجھے یاد ہے وسیم مدامی، آپ کو یاد ہے نا، وہ سیالوی صاحب نے آگے کہا تھا رانا ثناء اللہ اسلام دارہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں. آپ کے پروگرام میں بھی ہم بڑی اس پہ گفتگو ہوئی تھی اس کو، اور میں کہتا ہوں ہوتے کون ہے یہ فیصلہ کرنے والے، کون اسلام مسلمان ہے کون نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کا اختیار ہے. یہ اللہ کا اختیار چھوڑے وہ کون؟ تو میرا مذہب کے معاملے میں معاملہ بڑا کلیئر ہے بھائی. اللہ کا اختیار اللہ نے کسی کو دیا ہے، پھر آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کا فیصلہ کرنے والے؟ کیا پاکستان فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ کیا پاکستان کے آپ اکیلے مامے چاچے ہیں؟ ہم لوگوں نے ہمارے خاندانوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہماری 50,000 لاشیں اس ملک کے لیے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ فیصلہ کون کیسے کرے گا. یا تو کہیں کہ یہ جو بھی مسلک ہے وہ ہر دفعہ حکومت بدل کے 5-5 سال آتا رہے، یا تو یہ فیصلہ کر لیں. یا آپ نے فیصلہ کیا عوام جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ یہ فیصلہ کرے گا، اس کے تحت تو یہ ملک چل رہا ہے. اگر آپ نے اس کو بدلنا بدل دیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اس کا ماما چاچا کون، تم مامے لگتے ہو، ہم کریں گے یہ فیصلے. بھائی آپ کیوں کریں گے پھر؟ سر ہم میں سے کوئی بھی کسی کا ماما چاچا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی آئی ہیو نو رائٹ کہ میں کہوں کاشف عباسی عاشق رسول ہے یا نہیں. میں آپ کو بالکل بڑی مہربانی، میرے سے زیادہ عاشق رسول کاشف عباسی ہے. الحمدللہ سر، یہ بات اگر سارے مولوی ہمارے حضرات سمجھ جائیں کہ سارے مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ فیصلہ پھر اگے جا کے کریں گے کہ بہتر کون سی ہے برا کون. آئی کانٹ امیجن جن لوگوں نے یہ 9 بندے مارے ہیں وہ زیادہ بہتر مسلمان ہو سکتے ہیں. اور یہاں زیادہ صاحب کو یہ کریڈٹ تو دینا کہ 2-3 باتیں انہوں نے بڑی خوبصورت. ایک بات کی کہ بتایا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے. بالکل ٹھیک، وہ کریڈٹ سارے دنیا نے سن لیا. سر میں وسیم مدامی صاحب
یعنی ہمارے ملک کے معاملات ایسے ہی چلیں گے. یعنی آج آ کے حکومت کہہ رہی ہے بڑے 2 نمبر لوگ ہیں. جب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس ٹائم کہتے تھے بڑے 1 نمبر لوگ ہیں, فٹ لوگ ہیں. بھائی میرا دل نہیں, میرا واس نہیں چل رہا, میں بھی جا کے بیٹھ جاؤں. سر ایک تو وہی بات, جو ادارہ, جو انڈیویجول, جو گورنمنٹ, جو وزیر, کوئی بھی اس چیز کو صرف اس لیے سپورٹ کر دے کہ اس وقت اس کی پولیٹیکل فیور میں جا رہے ہوں اور کسی مخالف کے ووٹ کٹ رہے ہوں, وہ پھر اس گناہ میں بالکل اتنا ہی شریک ہے, اور وہ پھر آج آ کے بڑی بڑی باتیں پھر نہ کرے جو بھی ہے پھر. اور دوسرا اس سوال کے جواب کے ہم سب منتظر ہیں کہ وہ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ 72 گھنٹوں میں ایک وزیر نے بتایا انڈین ایجنٹ ہے, دوسرے نے شکریہ ادا کیا ہے. اور تیسرا وہ کلپ دیکھ کے مجھے میرا بڑا دل کٹا ہے. یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے پہ ہمارے ماں باپ قربان. یار یہ وجہ تخلیق کائنات ہے سرکار دو عالم, تو یہ نعرہ میں صبح شام اٹھتے بیٹھتے جیتے ہر وقت لگاؤں گا. اللہ کرے کہ اس نعرے میں مجھے موت ہے, لیکن میں گن پوائنٹ میں نہیں لگاؤں گا. میں کسی کو نہیں کہتا کہ لگاؤ یہ نعرہ نہیں. اور یہ وسیم بادامی صاحب, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کا کاپی رائٹ ہے, کہ یہ صرف ہم کرتے ہیں, باقی سارے کے سارے نہیں کرتے. یہ نعرہ جو زبردستی لگوائے گا, مجھے اس سے یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, یہ ان کا نہیں ہے. بھائی سب کا ہے یار, مسلمان کا ہے. میں واقعی اس بات کی امید کرتا ہوں, جس طرح ابھی حامد بھائی نے کہی بھی یہ بات, صاحبزادہ صاحب نے, مجھے بڑی حوصلہ افزائی بھی ان کی اس بات سے, اور یہ باقی جو سارے علماء کرام ہیں اس بات میں آگے آئیں گے اور اس کو کہنے میں شرمائیں گے نہیں کہ یار ہمارا اختلاف بالکل ہو سکتا ہے, سب کچھ ہے, بٹ لیٹ اس ناٹ گو ٹو دس ایکسٹینٹ کہ اتنا آرام سے فتویٰ سازی کر دیں کہ چلو بھائی یہ کافر, یہ فلاں, یہ گستاخ, یہ غدار. یہ مجھے بہت امید ہے کہ یہ معزز علماء کرام آگے آئیں گے اور اس کی ترویج کریں گے. ایک بریک لے لیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. ربی صاحب ویلکم بیک ناظرین. یہ منافقت جو سیاسی جماعتوں کی ہے, جس کا ذکر ویسے حامد رضا صاحب نے اس وقت کیا کہ آپ ہی اپنی حسب ذائقہ جدھر دل کرتا جا کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی ختم ہو گیا. دیکھیں حافظ احمد رضا صاحب جو باتیں کہہ رہے تھے, اگر میں اس معاہدہ ٹیم میں ہوتا یا جو انہوں نے کچھ ریفرنسز دیے ہیں تو میں ضرور ان کو جواب بھی دیتا. میں خاموش اس لیے تھا چونکہ میں ان کمیٹیز کا حصہ نہیں ہوں. لیکن پھر میں آخر میں یہی کہوں گا کہ میں امید کرتا ہوں, کاشف اور مبارکباد آپ کو دیتا ہوں, آپ کا پروگرام وہ تمام فیملیز نے بھی دیکھا ہوگا جن کے بچے بڑے, کسی کا ہسبینڈ, کسی کا بھائی. وسیم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, وسیم بادامی صحیح کہہ رہے ہیں. بتائیں پہلے یہ ملیٹنٹ ہیں, یہ انڈین ایجنٹ ہیں, یا یہ آپ بات کر رہے تھے ہمارے انفارمیشن منسٹر کی فواد چودھری. سن لیں آپ بادامی صاحب, فواد چودھری ایک ذمہ دار شخص ہیں. اگر انہوں نے بات کی ہے تو انہوں نے ضرور کچھ ایسا دیکھا ہوگا. میں نے تو ہے کوئی ایک ذمہ دار ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے, یا شاہ محمود ذمہ دار شخص ہے. دیکھیں اگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ انڈین سپورٹڈ ہیں تو کیا 35 لاکھ ٹویٹس ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے؟ سر اگر آپ ایک حاضر نون لاکھ والے 50 صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کیا آپ انڈین, آپ ان کے ایجنٹ بن جائیں گے؟ دیکھیں ایک منٹ ہے, اجاز چودھری نے کیوں کہا کہ ہم ان کے ساتھ انڈیا نے جو دھرنا دیا تھا کیا وہ انڈیا والے اسے ٹویٹ سے سپورٹ کر رہے تھے؟ وسیم بادامی لاسٹ میں وسیم بادامی کا سوال جواب آ گیا, یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے. وسیم نظام جوکھیو, ایک ناظم جوکھیو, سوری معافی چاہتا ہوں, واٹ از, کیا ہوگا اب اس کے بارے میں آپ کے خیال میں؟ تھینک یو سو مچ فار جسٹ ڈسکسنگ اٹ. اور اگر اس کا کچھ نہیں ہوگا تو پھر کاشف ہے, پھر اس نظام پہ اور اس نظام کے ٹھیکیداروں پہ نا پھر وہ 4 حرف بھیجنے پڑیں گے. اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. تو ہمارے جو عدالت سے منسلک جو ادارے ہیں عدل فراہم کرنے سے, ان سے کیا کہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے ان چیزوں میں ایگزامپل سیٹ کریں, ورنہ آپ دادا گیری کا عالم دیکھیں کہ یار وہ کتنا بے خوف ہے. اس کو پتہ ہے ویڈیو بنائی, ویڈیو بنی ہے اس کی, پھر بھی اس میں اتنا دم ہے کہ گھر سے اس بندے کو اٹھا کر صحیح کام. اس کے اوپر وسیم لیٹس ڈو another program, full program on this, کیونکہ اب وقت کم ہوگا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.